السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی مختصر سا عمل ہے، لاکھوں روپیہ بھی اگر قرض ہو تو اللہ رب العزت چند دنوں کے اندر اتروا دیتے ہیں، اور یہ عمل کرنے والا کبھی زندگی میں کسی کا مقروض نہیں ہوتا، کبھی اس کی جیب خالی نہیں ہوتی، کبھی یہ تنگ دست اور بدحال نہیں ہوتا۔ یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے۔ ہم آپ کو مجرب اعمال بتاتے ہیں، پھر آپ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کی دعا ہی ہمارے لیے سرمایہ ہے اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کی اولادوں کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے، اور خاص طور پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت مرحومہ اور مغفورہ کے لیے۔ پوری امت مسلمہ جو موجود ہے وہ بھی اس وقت بڑی مظلوم ہے۔ اللہ رب العزت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کی ہر شر سے، ہر فتنے سے حفاظت فرمائے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کو اللہ رب العزت ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی ہے، ہمارے تعلق والوں میں ہے، جاننے والوں میں ہے، کئی سالوں سے ان کا ہمارے ساتھ تعلق ہے۔ انہوں نے کچھ رقم بطور قرض لی، ادھار لی مجھ سے، تو وعدہ کیا کہ میں فلاں مہینے تک ادا کر دوں گا۔ میں نے انہیں نہیں پوچھا، میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، مقروض کو تھوڑا سا ٹائم دینے پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت جتنی رقم ہوتی ہے مقروض کی طرف، انسان اگر اس پہ صبر کرے، اس کو ٹائم دے، اس کو وقت دے کہ اس کے حالات بہتر ہوں، اتنی رقم اللہ رب العزت ہر روز صدقہ کرنے کا ثواب اور اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ فضیلت ہمارے سامنے ہے۔ تو میں نے انہیں 1.5-2 ماہ اوپر ہو گئے تاریخ سے، میں نے نہیں، تو مجھے پتا چلا کہ وہ صاحب جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ خیر عمرہ کر کے واپس تشریف لے آئے۔ جب عمرہ کر کے واپس آ گئے تو میں نے انہیں عرض کیا کہ آپ کی وعدہ خلافی ہو گئی ہے، تو اب آپ کے پاس اگر آسانی سے ہو تو آپ اپنا قرض جو ہے وہ ادا کر دیں۔ ہمارے بھی بہت سارے معاملات ہیں، اخراجات ہیں، دینے لینے ہوتے ہیں، چاہے انسان کے لاکھوں روپے بھی ہو، لیکن پھر بھی دنیا کا معاملہ ہے، لینا دینا تو چلتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بہت تنگ ہوں، بہت میرے پاس یہ ہے وہ ہے، میں بڑی مشکل سے عمرہ کر کے آیا ہوں، ابھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، آپ مجھے کوئی 2 ماہ کا ٹائم دیں۔ میں خاموش ہوں۔ ان کے کہنے کے مطابق 2 ماہ پھر گزر گئے۔ 2 ماہ کے بعد پھر میں نے انہیں واٹس ایپ پہ میسج کیا، میں نے کہا جی اب تو آپ کے عمرے سے آئے ہوئے بھی آپ کو 2 ماہ ہو گئے ہیں، آپ نے مزید 2 ماہ کا وقت مانگا تھا، تو چلیں آپ پورے نہیں تو کوئی 3-4 قسطوں میں کر کے آپ دے دیں۔ رقم بھی کوئی زیادہ نہیں، صرف 2.25 لاکھ روپیہ، تقریباً 2,70,72,000 روپیہ بنتا ہے، 2.25 لاکھ۔ تو میں نے کہا آپ 2-3 قسطوں میں دے دیں، آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پھر انہوں نے وہی رونا دھونا، جی عزت سے نہیں، ابھی آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ پھر میں نے انہیں ایک بات کہی، میں نے کہا یہ جو آپ قرض لے کے کسی کا ادا نہیں کرتے، ایک مشکل وقت میں ایک انسان آپ کے کام آیا، اس سے پہلے بھی کئی بار وہ مجھ سے لے چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا ٹال مٹول کے بعد 1-2 ماہ 10 دن 20 دن اوپر نیچے کر کے کبھی دے دیتے تھے، لیکن اس دفعہ تو اخیر ہو گئی۔ تو میں نے کہا دیکھیں ایک مشکل وقت میں آپ کا کوئی بندہ کام آیا ہے، آپ جو ہے اس کے احسان مند ہوں، چلے ٹھیک ہے، ہم نے تو جو بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، ہم نے تو اللہ سے اجر لینا، آپ سے تو ہم شکریہ کے بھی طلبگار نہیں ہیں، لیکن آپ بھی تھوڑا سا احساس کریں کہ آپ کے کوئی بندہ کام آیا اور آپ اس رقم کو بھی تقریباً کوئی 10-11 ماہ گزر رہے ہیں، سال ہونے والا ہے، آپ ابھی تک ادائیگی کی طرف نہیں آ رہے، اور آپ عمرہ کر رہے ہیں پیسے لگا کے 2.5-3 لاکھ عمرے پہ آپ لگائے ہیں، شاید اس سے زیادہ لگا ہوگا، میں نے تو نہیں پوچھا۔ تو میں نے کہا آپ اس کو 2-3 قسطوں میں کر کے تھوڑا سی ادائیگی کی کوشش کریں، سوچیں تاکہ آپ کا قرض ادا ہو۔ نہیں وہ عزت میرے پاس ابھی نہیں ہے، فی الحال یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا میری بات سنیں، آپ جو دوسروں کو چکر دے کے یہاں پہ قرض لے کے ادا نہیں کریں گے، چکر دیں گے، دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولیں گے، اس کے بدلے میں آپ بیت اللہ کے جو چکر لگا کے آئے ہیں وہ چکر آپ کے کسی کام کے نہیں، جو آپ یہ چکر دے رہے ہیں اور اپنے محسن کو دے رہے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، لیکن میں مربت کی وجہ سے خاموش ہوں۔ میں نے کہا میں اب آج کے بعد آپ کو سوال نہیں کروں گا، آپ کا دل چاہے گا تو آپ دے دیں، نہیں تو کوئی بات، پھر آپ کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ، میں آپ کو دوبارہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ دیں گے یا نہیں جی یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا، بس آپ ناراض نہ ہو یہ وہ۔ پھر میں نے تنگ آ کے انہیں کہا کہ میں آپ کو آدھی رقم معاف کر دیتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، آدھی رقم آپ مجھے 2-3 قسطوں میں دیں۔ اب اس پہ بات ہوئی ہے ہماری، وہ بھی میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، شاید کتنی ضرورت ہوگی یا کیا معاملہ۔ یہ حالات ہیں ہمارے، یہ حالات بے شمار ایسے واقعات ہیں، گھر گھر کی کہانی ہے، ہم سارا دن لوگوں کے واقعات سنتے ہیں، جی فلاں نے پیسہ لے لیا، کاروبار کے نام پہ لے لیا، ادھار کے نام پہ لے لیا، قرض کے نام پہ لے لیا، اور واپس دینے کو دل نہیں چاہتا۔ جب تک انسان ادائیگی کی کوشش نہیں کرتا، آپ لاکھوں درہم بھی اللہ کے نام پہ صدقہ کریں، لاکھوں روپے بھی اللہ کے نام پہ صدقہ کریں، اتنا آپ کو اجر اور ثواب نہیں ہے جتنا آپ کسی کا قرض ادا کریں، وہ آپ کے لیے زیادہ باعث اجر اور ثواب۔ جب انسان کسی کا مقروض ہوتا ہے تو اس حال میں اگر دنیا سے چلا گیا، اس وقت تک اس کی مغفرت نہیں جب تک اس کا قرض کوئی ادا نہیں کرے گا۔ تو کون ہے جو مرنے والے کا قرض ادا کرے؟
जो इंसान औलाद को पीछे छोड़ के जाता है या कोई और रिश्तेदारों को पीछे छोड़ के जाता है, ये वो औलाद होती है जो आपके कहने पर उठ के नमाज नहीं पढ़ती। ये आपका दुनिया से जाने के बाद कैसे कर्ज अदा करेगी? आपकी रूह तो वहां लटकी रहेगी और अटकी रहेगी, आप तो मुसीबत में फंसे रहेंगे, और ये तो सालों साल इनको परवाह नहीं होगी, और हो सकता है कि सारी जिंदगी भी आपकी औलाद आपका कर्ज अदा ना करे। इंसान को बाज दफा इतनी तौफीक, इतनी मोहलत नहीं मिलती कि वो मरने से पहले किसी को बता दे कि मेरे ऊपर फलां चीज है या फलां का कर्ज है। तो खुदारा एक तो अपने कर्ज की अदायगी की कोशिश किया करें। कर्ज की अदायगी वो है जो आपने खुद कर ली, अपने हाथ से कर ली, अपने जिंदगी में कर ली। मरने के बाद जो आपने माल छोड़ा वो वारसों का माल है, उसमें आपके कर्ज की अदायगी कोई नहीं करेगा इल्ला माशाअल्लाह कोई। इसके बावजूद भी अगर इंसान कोशिश करता है और दुआ करता है, तगदो करता है कि मेरे ऊपर जो कर्ज है मैं उसको अदा कर दूं, लेकिन फिर भी कर्ज अदा नहीं होता, फिर भी पैसा नहीं आता, रिज़्क़ के असबाब नहीं बनते, उसके लिए ये एक खास अमल है। पहली बात तो ये है कि अपनी नीयत करें कि हमने दुनिया में जिसका कर्ज अदा करना है वो अपनी सेहत में, अपनी सलामती में, अपनी जिंदगी में, अपने होश हवास में, अपनी मोहलत में खुद अदा कर दें। ये ना हो कि इंसान आजिज हो जाए, फिर अदा करने के काबिल ना रहे, पैसा ना हो, चारपाई पे पड़ जाए या दुनिया से चला जाए। तो बेहतर है कि इंसान खुद उसकी मेहनत, कोशिश और फिक्र में लगे, फिर भी कर्ज अदा नहीं होता, तो ये बहुत ही मुजरब अमल है। ये तो हमारा भी तजर्बा शुदा है, और जिसको भी हमने बताया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चंद हफ्तों के अंदर कर्ज की अदायगी का सबब बना दिया, चाहे लाखों रुपया कर्ज। ये आपने जोहर की नमाज के बाद छोटा सा मुख्तसर सीगे वाला दुरूद शरीफ है, इसको आपने 313 बार पढ़ना है। अगर बहुत ज्यादा कर्ज है तो तन्हाई में बैठ के 700 बार पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। बहुत ही जबरदस्त अमल है, बहुत ही जबरदस्त अमल है, और इससे चंद हफ्तों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत असबाब पैदा फरमा देते हैं और कर्ज उतर जाता है। और ये अमल आप करें, इसकी इजाजत भी है, और खुद भी कोशिश करें कि अगर आपके ऊपर किसी का कर्ज है तो आप उसके कर्ज की अदायगी की कोशिश करें, और अगर आपका किसी की तरफ है तो उसको भी तरगीब दें, उसको भी ये दुरूद शरीफ बताएं कि वो इसको पढ़े, और अल्लाह ताला उसके ऊपर जो आपका कर्ज है उसकी भी अदायगी की अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई सूरत और तरतीब बना दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को एक दूसरे का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ करता है, तगदो करता है कि मेरे ऊपर जो कर्ज है मैं उसको अदा कर दूं, लेकिन फिर भी कर्ज अदा नहीं होता, फिर भी पैसा नहीं आता, रिज़्क़ के असबाब नहीं बनते, उसके लिए ये एक खास अमल है। पहली बात तो ये है कि अपनी नीयत करें कि हमने दुनिया में जिसका कर्ज अदा करना है वो अपनी सेहत में, अपनी सलामती में, अपनी जिंदगी में, अपने होश हवास में, अपनी मोहलत में खुद अदा कर दें। ये ना हो कि इंसान आजिज हो जाए, फिर अदा करने के काबिल ना रहे, पैसा ना हो, चारपाई पे पड़ जाए या दुनिया से चला जाए। तो बेहतर है कि इंसान खुद उसकी मेहनत, कोशिश और फिक्र में लगे, फिर भी कर्ज अदा नहीं होता, तो ये बहुत ही मुजरब अमल है। ये तो हमारा भी तजर्बा शुदा है, और जिसको भी हमने बताया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चंद हफ्तों के अंदर कर्ज की अदायगी का सबब बना दिया, चाहे लाखों रुपया कर्ज। ये आपने जोहर की नमाज के बाद छोटा सा मुख्तसर सीगे वाला दुरूद शरीफ है, इसको आपने 313 बार पढ़ना है। अगर बहुत ज्यादा कर्ज है तो तन्हाई में बैठ के 700 बार पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। बहुत ही जबरदस्त अमल है, बहुत ही जबरदस्त अमल है, और इससे चंद हफ्तों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत असबाब पैदा फरमा देते हैं और कर्ज उतर जाता है। और ये अमल आप करें, इसकी इजाजत भी है, और खुद भी कोशिश करें कि अगर आपके ऊपर किसी का कर्ज है तो आप उसके कर्ज की अदायगी की कोशिश करें, और अगर आपका किसी की तरफ है तो उसको भी तरगीब दें, उसको भी ये दुरूद शरीफ बताएं कि वो इसको पढ़े, और अल्लाह ताला उसके ऊपर जो आपका कर्ज है उसकी भी अदायगी की अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई सूरत और तरतीब बना दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को एक दूसरे का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए।